بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم، ہومیوپیتھی فار سائیکالوجی میں آج ہم سلیپ اپنیا یعنی نیند کے دوران سانس اکھڑنا، سانس رک جانا یا بہت زیادہ خراٹے آنا یا نیند چونک کر سانس کی تنگی کی وجہ سے انسان کا بیدار ہو جانا اور ڈسٹرب ہو جانا ڈسکس کر رہے ہیں۔ سلیپ اپنیا بہت واسٹ ٹرم ہے، اس میں بے شمار پہلو آتے ہیں، علامات بھی کئی ہیں، قسمیں بھی تین عام طور پر بتائی جاتی ہیں، اس تین کے اندر بھی پھر کیٹیگریز ہیں۔ بالعموم ابسٹریکٹیو ہوتی ہے سلیپ اپنیا، اور دوسرا ہوتا ہے عام طور پر سینٹرل کہا جاتا ہے، جسے CSA اور OSA، ایک اور تیسری اس کی قسم کہلائی جاتی ہے مکسڈ سلیپ اپنیا یعنی MSA۔ میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ٹرمینالوجیز میں نہ جاؤں، اس لیے جانا پڑتا ہے کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس یا کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ نہیں جاتے، بالعموم ادھر ادھر سے کافی مسائل بھگتنے کے بعد یا کوئی نتیجہ نہ نکلنے کے بعد ہومیوپیتھی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہماری لمیٹیشن ایسی ہے کہ ہمیں مجبوراً پیشنٹ کی وہ باتیں، وہ معاملات، وہ تفاصیل سننی سمجھنی ہوتی ہیں جو اس کی اپنی نہیں ہوتی، یا میڈیکل ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں، یا اس نے گوگل سے، آج کل یوٹیوب ہے، ان ساری جگہوں سے اس نے انفارمیشن لی ہوئی ہوتی ہے۔ مور دین 80% وہ آپ اس کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیشنٹ مجھ سے پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، سلیپ اپنیا کا آپ علاج کرتے ہیں؟ کس کے سلیپ اپنیا کا؟ سلیپ اپنیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو عام طور پر پیشنٹس کو سیدھا سادہ کہتا ہوں، بھائی مجھے زیادہ نہیں پتا ٹرمینالوجی کا، میں کوئی بہت زیادہ اس طرح میڈیکل ٹرمینالوجی میں اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، مجھے سادہ مسئلہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مسائل کس کس طرح بیان ہوئے ہیں۔ سلیپ اپنیا کی میڈیکل تشریحات کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کا ٹیسٹ بھی مشینی ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے، بالعموم مشین ہی لگائی جاتی ہے۔ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ پیشنٹ عام طور پر کن مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں جس کو سلیپ اپنیا لیبل کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بار بار اٹھتے ہیں، پینک ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ اتنے عجیب و غریب خراٹے لے رہے تھے، یا آپ کی سانس رک گئی تھی، یا اکیلے یہ رہتے ہیں تو بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں، ڈر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر رات کو سو نہیں پاتے۔ ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جو رات بھر نہیں سوتے، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ سلیپ اپنیا کی جو تفاصیل میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہیں، یوٹیوب میں ہیں، خطرے اس کے بہت بتائے گئے ہیں، ایون ڈیتھ بھی، ہارٹ اٹیک بھی، شوگر لیول کا بڑھنا، اتنا کچھ ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ظاہر ہے ہوتا ہوگا، لیکن ہر پیشنٹ کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا نا، تو پیشنٹ انہی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، انہی مسائل کو پکڑ لیتا ہے جو بہت شدت والے، بادرنگ اور ڈسٹربنگ ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں، خاص طور پر ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کے لیے اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے میں عرض کر دوں کہ لٹریچر میں ہو سکتا ہے ریپرٹریز میں آپ کو سلیپ اپنیا نہ ملے، ہم نے ریپرٹائز کرنا ہوتا ہے، ویسے بھی پیشنٹ کی اوور آل ٹوٹیلٹی، اس کی ہسٹری، اس کا پاسٹ، اس کا فیملی، اس کا میازم، اس طرح کی بہت سارے معاملات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ پیشنٹ بالعموم میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان پیشنٹس میں کیا کیا فزیکل، ایموشنل اور مینٹل مسائل زندگی بھر سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، جو آخر کار منتج ہوتے ہیں سلیپ اپنیا کی طرف۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں بہت مسائل آئے ہوتے ہیں، ان کو سپریس کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ لٹریچر میں آپ نے اس کو کس طرح دیکھنا ہے۔ نئی ریپرٹریز میں تو سلیپ اپنیا بھی آیا ہوا ہے، میتھالپس نے بھی اس کو دیا ہے، اور دوسری جو نئی ریپرٹریز آئی ہیں ان میں بھی یہ ہے، مگر پرانے لٹریچر میں اسی کا انداز ہے لینے کا۔ آپ جب مختلف انداز سے دیکھیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے، پیشنٹس کی جب علامات لیں گے کہ وہ کیا مسائل بھگت رہا ہے اور وہ بتاتا کیسے ہے، بتاتی کیسے ہے، جو بھی انسان ہو، مریض ہو، خاتون ہو، اب تو یہ بچوں میں بھی کیفیت ہونے لگی ہے، حالانکہ
बिलअमूम ये 45 के बाद ही या 40 के बाद ही हुआ करती थी, मगर रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह यही है, बहुत ज़्यादा सप्रेसिव मेडिसिन दे के मसाइल को अंदर रखा रखा जाता है, फिर वो इस कंडीशन में डेवलप हो जाते हैं। लिटरेचर में मैं वो तमाम आस्पेक्ट्स बयान कर देता हूँ जिस जिस तरह इस मसले को बयान किया गया है, आप तफसील से देखें। स्लीप एपनिया, सबसे अहम तो बात यह है कि इसके अंदर ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। स्लीप एपनिया के अंदर है, अगर स्लीप एपनिया ना भी हो तो स्लीप के अंदर देखेंगे रेस्पिरेशन, अरेस्टेड स्लीप ड्यूरिंग, ये मेजर रूब्रिक है। और स्लीप के अंदर देखेंगे रेस्पिरेशन कैचिंग स्लीप ड्यूरिंग, के सांस पकड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, खराटे भी इसी वजह से आते हैं। और आप देखेंगे रेस्पिरेशन में डिफिकल्ट स्लीप अवेकन टू अवॉइड सफोकेशन मस्ट बी, यानी उसको जागना ही पड़ता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इतना सांस रुकता है, इतनी रुकावट आती है कि उसको जागना पड़ता है। मस्ट बी का लफ्ज है कि वही स्लीप अपनी यही है कि इंसान जाग जाता है, उठ जाता है। और रेस्पिरेशन अब्स्ट्रक्टेड नाइट स्लीप ड्यूरिंग, ये रूब्रिक्स में सारे पढ़ रहा हूँ, यही पेशेंट डिस्कस कर रहा होता है। अगर सादा जबान में अपनी बात करें तो मसाइल यही होते हैं। और स्लीप वेकिंग ब्रीथ टू गेट, नींद के अंदर पेशेंट को जागना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके, खिड़कियां दरवाजे खोल सके, अपने आप को इजी और रिलैक्स कर सके। लेटे से काम नहीं चलता, इतनी ज़्यादा रुकावट आ जाती है सांस में कि बंदे को हड़बड़ा के उठना पड़ता है। मैंने कुछ बच्चों का भी ट्रीटमेंट किया है, वो भी इसी कैफियत में थे। असल में कुछ और होता है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। इन तमाम मामलात में बहुत सारी दवाएं हैं इसकी, 21 मेडिसन तो इन रूब्रिक्स में मेजर पाई जाती हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट मेडिसन लिटरेचर में भी है और मेरे तजर्बे में भी बहुत मुफीद साबित होती है स्लीप अपनिया के पेशेंट्स की कंडीशंस में, ये कंडीशन सिर्फ मर्ज के नाम पे हमने दवा नहीं देनी, उसकी सारी कैफियत जो आगे मैं डिस्कस करने लगा हूँ, पेशेंट में आम तौर पर क्या क्या मसाइल होते हैं, उससे लेकेसिस जो है सबसे मेजर, सबसे टॉप, और उसका ग्रेड लिटरेचर में भी बहुत बड़ा है, तजर्बे में भी बहुत बड़ा है। और जिन लोगों को थोड़ी सी होम्योपैथी की समझ है, जब मैं आगे बयान करूंगा वो देखेंगे कि सारे मामलात इस मेडिसिन के अंदर ही आते हैं। और भी दवाइयाँ हैं लेकिन वो बेशुमार हैं, और वो उतनी, जिसे हम कहते हैं पॉलीक्रेस्ट, जब बड़े लेवल की नहीं है, वो वक्ती तौर पर कोई ना कोई मसला दे देंगी, फ़ायदा दे देंगी, और वो फ़ायदा भी तब देंगी जब कोई मसला भी वक्ती हो। अगर ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग कर रहा है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो फिर छोटी मेडिसिन उतना मुफीद नहीं रहती, या लंबे अरसे के लिए डीपर लेवल पे उसका फ़ायदा नहीं हो पाता। होता क्या है, पेशेंट कैसा होता है, ये तो मसाइल हैं उसके, जिसके लिए वो फिर रहा होता है, फिर रही होती है, ढूंढ रहा होता है, डॉक्टर हर तरह के इलाज के लिए कोशिश कर रहा होता है, कर रही होती है। अगर आप बचपन से देखें, जवानी से देखें, तो उस पेशेंट में ये कैफियत किसी ना किसी शक्ल में पैदा होने के साथ जारी होती है। मैं अर्ज करता हूँ लेकेसिस का जो पेशेंट होगा, जिसको स्लीप अपनिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है लेकेसिस मेडिसिन से, उसकी कैफियत क्या क्या हो सकती हैं, उसका थीम यही होगा, आप देखिएगा क्या होगा थीम। एक तो ये है कि पैशनेट होगा, उसके अंदर इमोशंस बहुत होंगे, बहुत इमोशनल होगा, छोटी छोटी बात पे होगी भी तो ज़ाहिर हो सकते हैं दोनों। इमोशनल उसकी टेंडेंसी होगी, रिलीजियस भी बहुत होगा, मजहबी, ख़ास तौर पर इस लिहाज से मजहबी अंदाज में कि वो डरता है कि लोग उसके ऊपर कोई बद नज़री, जादू, तवीज़, धागा ये ना कर दें, साजिशें ना कर दें, इसलिए वो अल्लाह ताला से मदद मांगता है, मजहबी होता है, विरद वजीफे करता है, लगा रहता है या लगी रहती है। और चूंकि ये कैफियत मिडिल एज में ज़्यादा होती है, तो उस वक्त तक अल्लाह ताला सादत दे तो हर इंसान में ये रुझान ज़्यादा हो जाता है, और होना चाहिए वैसे तो हर उम्र में।
لیکن اس انسان میں مذہبی پہلو بہت ہوگا، اور یہ بھی فکر ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر سپر نیچرل طریقے سے کسی نہ کسی طرح نقصان آور حملے نہ کریں۔ اس کے تدارک کے لیے وہ دعائیں، ورد، وظیفے، بلائیں ٹالنے والی دعائیں، نماز روزہ ہر طرح کی کوشش کرے گا، دعائیں بھی۔ اس کے علاوہ رات اس کے لیے، اس پیشنٹ کے لیے رات ہمیشہ ہمیشہ سے پیدائش کے ساتھ سے ہی بادرنگ رہی ہے۔ جب بھی اس کی طبیعت خراب ہوگی رات کو ضرور ہوگی، دن کو بھی ہو سکتی ہے، اگر بخار وغیرہ ہو تو رات کو ضرور، گلا خراب ہو رات کو ضرور ہوگا۔ اکثر اس کو آدھی رات کو اٹھنا پڑے گا تکلیف کی وجہ سے، نزلہ زکام کی وجہ سے، گلا خرابی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، سر درد، کوئی بھی تکلیف ہو، رات ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب ذرا ہوش سنبھالتے ہیں تو رات کا کنسیپٹ بھی ان کو بہت مصیبت میں ڈال دیتا ہے، یعنی خود رات ہونا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ پیشنٹ سے میں اکثر پوچھتا ہوں جو لیکسز ہوتے ہیں، رات کا تصور آتے ہی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو یا ہو جاتی ہو، تو وہ کہتے ہیں ہاں دل کرتا ہے بس ادھر عشاء ہو اور ادھر صبح ہو، بس رات نہ آئے بیچ میں۔ ان کو پبلک سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، شیئرنگ کی مزہ آ جاتا ہے، اور ڈسچارجز بھی ان کو بہت سکون دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز پھنس جائے اندر، سوچ ہو، معدے کے مسئلے ہوں، کانسٹیپیشن کے ہوں، یورین کے ہوں، اور خواتین میں مینسس کا سٹارٹ، جب تک مینسس نہیں شروع ہوئے ہوتے پہلا دن یا اس سے پہلے، طبیعت بہت آوازار اور ڈسٹرب رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ میڈیسن ان خواتین میں سب سے زیادہ اہم میڈیسن ہے جو سن یاس کو مینوپاز پہ پہنچ چکی ہوں، اور اسی وجہ سے سلیپ اپنیا اسی ایج میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں نظام میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں کتنی انٹر ریلیشن ہے ہر بات میں۔ اور ہارٹ فلیشز ہوتے ہیں، گرمی ان کو غضب کی لگتی ہے، جسم سے آگ اور سیک نکلتا ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ سانپ کے خواب ان کو بہت آتے ہیں، سانپ سے کوئی عجیب و غریب قسم کا فوبیا ہوتا ہے۔ پیشنٹ کہتے ہیں ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں یا فوٹوگراف پہ بھی دیکھ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ہے، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے 3-4 پیشنٹ ایسے دیکھے ہیں اسی ساری علامات کے، جن کو سانپ سے ہونا چاہیے تھا فوبیا، کیونکہ اس میڈیسن کی خصوصیت ہے، وہ کہتے تھے نہیں ساری علامات زبردست ہیں، سلیپ اپنیا بھی ہے، ہارٹ فلیسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور میں نے ساری تفصیل جو بتائی ہے یہ بھی ان کے گرد گھومتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں سانپ سے ڈر نہیں، ہمیں تو سانپ بہت پیارے لگتے ہیں، میرے اگر بس میں ہو تو میں سانپ اپنے گھر میں پالوں۔ سو کسی پیشنٹ میں یہ اس لیول پہ بھی ایکسٹریم ہو سکتی ہے۔ میں نے پاکستان میں تو ایسا کوئی پیشنٹ خاتون یا مرد نہیں دیکھا، باہر کے 2 پیشنٹ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جنہوں نے یہ شیئر کیا کہ ہمارا دل کرتا ہے، مختلف اوقات میں انہوں نے بتایا، ایک اور پیشنٹ نے، پھر ایک اور پیشنٹ نے، کہ دل کرتا ہے میں سانپ پالوں، ڈر نہیں ہے، خواہش ہے کہ سانپوں میں رہوں، سانپ میرے ارد گرد رہیں۔ ان کو لیفٹ سائڈڈ کمپلینٹس ہوتی ہیں، سارا جسم میں جہاں بھی پرابلم ہوگا لیفٹ ہوگا، گلا بھی خراب ہوگا تو لیفٹ ہوگا، ٹانسل بھی ہوں گے تو لیفٹ ہوں گے، درد تکلیف بھی ہوگی تو لیفٹ سائڈ پہ زیادہ امکان ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو بالکل صرف اور صرف رائٹ پہ ہوتی ہے، وہ ہے شیاٹیکا کا پین۔ اس پیشنٹ کو ان علامات کے ساتھ جو پیشنٹ ہوتا ہے، اگر ان کو وہ درد ہو، لنگڑی کا درد کہہ رہے ہیں یا جو بھی اس کا نام کہہ لیں، وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا، حالانکہ باقی ساری تکالیف ان کی لیفٹ سائڈڈ ہوتی ہیں۔ اور یہ سپر نیچرل چیزوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں، نظر پہ، جادو پہ، کسی نے ہمارے خلاف تویز کر دیے، کسی نے ہمارے خلاف جادو کر دیا، دشمنیاں ہماری بہت ہیں، وہ یوں سوچ رہا تھا، یہ یوں سوچ رہی تھی، وہ یوں کہہ رہا تھا۔ ان کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، یہ مارے مارے پھرتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بھی، غلط لوگوں کے پاس بھی ہفتے چڑھتے ہیں، جہاں ان کو پتہ چلتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ اور مجھے عجیب اتفاق ہوا پیشنٹ کا ایک ٹریٹمنٹ کرنے کا، بہت ہائی لیول کی خاتون، اس کے ہسبینڈ بہت پبلک فگر ہیں، وہ ایک ہندو کے پاس جاتی تھی کہ نظر گزر کے لیے اپنے ہسبینڈ کے معاملے میں، بہت مذہبی، لیکن اس کے لیے وہ ہندو کے پاس جاتی تھی، پاکستانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح بھی عام ہوتا ہے، باہر تو یہ بہت ہے کہ وہاں مذہب کو نہیں لیا جاتا، وہاں ان چیزوں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ کالے علم کے کاٹ پلٹ کے ماہر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ہر طرح کے مذہب والوں کے پاس جاتا ہے۔ اس طرح کا پیشنٹ، اس کو الرجی ہوتی ہے
اور اس کی کوئی بھی جو بڑی سے بڑی آپ نشانی اگر دیکھنا چاہیں تو ٹائٹ کلوتھس، یہ کپڑے ہمیشہ کھلے پہنے گا، ٹائٹ نہیں پہن سکتا، نہیں پہن سکتی، کاٹن یا اتنے کم سے کم بوجھ والے کپڑے جو ہیں وہ پہنے گا، ریشمی کپڑے برداشت نہیں۔ اور بڑی نشانی یہ ہے ٹائی نہیں لگائیں گے، ہائی نیک نہیں پہن سکتے، ان کی سانس کی نالی، شاہراگ یا یہ سارا ایریا جو ہے اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ یہاں ہاتھ تک لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شروع سے ہی پتہ چلے، بچپن سے ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ بعد میں ایسے ہوتے ہیں، بعد میں شدت بڑھ جاتی ہے جب مسائل بڑھتے ہیں۔ اب یہ کیفیت پہلے سے ہی بتا رہی ہے ان کے سانس کے مسائل ہیں، ای این ٹی کے مسائل تو عروج پہ ہوتے ہیں ان کے۔ مارننگ اٹھنا ان کا ہمیشہ، صبح اٹھتے ہی ساری مینٹل کیفیات جو ایموشنل کیفیات ہیں ان کی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ بچے اسکول جاتے وقت بہت ڈسٹرب، سیڈ، پریشان اور اپ سیٹ ہوتے ہیں، اور ان کو بالعموم انگزائٹی، ڈپریشن، غم، پریشانی، سوچیں صبح اٹھتے ہی بہت آتی ہیں۔ نیند ان کو سکون نہیں دیتی، ان ریفریشڈ سلیپ ان کی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کیوں؟ وہی بات آ گئی نا، رات کو سانس پراپر نہیں آتا، رات کو خواب عجیب و غریب آتے ہیں، رات ساری اس ڈر سے گزرتی ہے کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ بہت ساری علامات بتائی جا سکتی ہیں، یعنی جس پیشنٹ کو سلیپ اپنیا ہے اس کے پیچھے یہ ساری کیفیات یہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں، بچپن سے ہوتی ہیں، اور ساری زندگی رہتی ہیں اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی بچہ بڑا اس ایج میں کسی اپنی تکلیف کے لیے آتا ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، بالکل بھی نہیں آتی، دن بھر سلیپی سلیپی رہتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے یہ انسان کس طرف جا رہا ہے۔ ہومیوپیتھی میں ٹوٹیلٹی میں جب آپ لیں گے سارے کیس کو، ساری علامات کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، سونے جاگنے کو، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس طرف جا رہا ہے۔ یا پیشنٹ اگر بہت آگے سے کسی بیماری میں گیا ہے یا گئی ہے، جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا کیا تھا۔ جب ہم ٹوٹیلٹی میں یہ سارا کچھ کریں گے تو سلیپ اپنیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے واضح بہتر ہو جائے گا، بشرطے کہ پیشنٹ نے کوئی بہت زیادہ میڈیکیشن نہیں لی یا نہیں لے رہا، نہیں لے رہی۔ نہ صرف ہومیوپیتھک دوا اور ٹریٹمنٹ سے اس کا سلیپ اپنیا ٹھیک ہوگا، بلکہ اس کے بہت سارے اور ڈر، خوف، پریشانی، خواب، نیند کی خرابی، صبح تنگ اٹھنا، ڈسٹرب اٹھنا، غم، ڈپریشن، سوچیں، یہ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں، ان نیسیسریلی بولتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں کیا بات کر دیں، بچے بھی بڑے بھی۔ یہ سارے علامات بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکسس 200 بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے، اگر مسئلہ زیادہ ہو لیکسس 200 صبح اور 200 10 قطرے رات، 10 قطرے صبح، یہ عام طور پر 2 ہفتے لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مسئلہ نیا ہے، نیا نیا ڈائگنوز ہوا ہے، تو اللہ کے کرم سے پورا پورا اعتماد کے ساتھ آپ کو اس سے علاج کرنا چاہیے، ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ اگر مسئلہ بہت پرانا ہے، انگزائٹی ہو چکی ہے، دوائیاں بہت ساری لے چکے، فیئر اینڈ فوبیا ہے، سائیکولوجیکل اور سائیکیٹری کی میڈیسن جاری ہیں، تو پھر یہ پراپر ٹریٹمنٹ کا کیس ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے، درمیان میں یا بعد میں کوئی اور میازمیٹک دوائیاں بھی دینی پڑیں، وہ ایک ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یا ہومیوپیتھک ہیلر جو ہے پراپر علاج کر سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔